السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان المبارک کا مہینہ یہ عنایت فرمایا۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، نہ سمجھنے والا کبھی نہیں سمجھے گا، اور جو سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آیا ہے تو یہ اللہ کی رحمتیں لے کر کے آیا ہے، اس کی طرف سے مغفرت کا مژدہ لے کر کے آیا ہے، جہنم کی آزادی کا پروانہ لے کر کے آیا ہے۔ ہر چیز ہے اس میں، بس لوٹنے والا چاہیے۔ ہر چیز لٹ رہی ہے اور لوٹنے والا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کا اخلاق کیا ہے، تو امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سرکار کا اخلاق پورا قرآن کریم ہے، پورا قرآن کریم ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور سرکار کی تعریف خود بخود ہوتی جائے۔ یہ دوسرا پارہ، دوسرے پارے کی آیت کریمہ دیکھ لیجیے۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے۔ تم فرماؤ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرماؤ کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ پھر آگے جا کر کے ہے آیت کریمہ، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیت کریمہ سے میں دو چار باتیں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی عظمت کیا ہے، رفعت کیا ہے۔ شروع اسلام میں ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سرکار نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں نے کہا کہ کیسا نیا دین ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نیا دین کہاں ہوا؟ وہی دین ہے جو ہمارا دین ہے۔ تو یہ بات جو ہے سرکار کو بہت ناگوار گزری، اور دل میں خواہش پیدا ہوئی، مولا تو میرے لیے جو حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا وہ کعبہ میرے لیے قبلہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ قبلہ ہو جائے۔ تو وہ قرآن نے کہا اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، یعنی پہلے تو بیت المقدس کی طرف تھی، اب کس طرف پھیر گئے، یہ بے وقوف لوگ کہیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، تو مشرق ہے یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ تو مشرق اور مغرب میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا تو ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ خواہشیں پیدا ہوئیں کہ سارے مومنین جو اسلام لا رہے ہیں اور اعتراض ہو رہے ہیں کہ قبلہ اول کی طرف تم نماز پڑھتے ہو، تو تمہارا نیا دین کہاں ہوا؟ ہمارا نیا دین تب ہوتا جب تمہارا قبلہ بھی الگ ہوتا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں ناگوار گزر رہی تھی سرکار کو۔ تو بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہی قرآن نے کہا قد نری تقلبک وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، آسمان کی طرف منہ کرنا، یعنی آرزو تھی
کس بات کی؟ میرا لیے قبلہ جو ہے یہ کعبہ ہو جائے، جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے اس کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل کوئی لے کر کے آؤ، اس سے بڑی دلیل کوئی لے کر کے آئے میرے سامنے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی دلیل لے کر کے آئے کوئی۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، تمہاری رضا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا قبلہ جو ہے، کعبہ جو ہے قبلہ ہو جائے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی تمہارے لیے کر دیا جائے گا۔ کہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم چاہتے ہو کہ یہ ہو جائے، بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہو، تو رب محبوب کو فرما رہا ہے کہ ہم تمہارا بار بار یہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا، اور یہ دل میں خواہش ہے کہ قبلہ جو یہ کعبہ جو ہے تمہارے لیے قبلہ ہو جائے، تو ابھی سے ہی مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر کے نماز ادا کرو۔ نماز کی ہی حالت میں وہی نازل ہو گئی کہ جس نماز میں ہو اسی نماز میں، اسی حالت میں تم اپنا منہ مسجد اقصیٰ کی طرف سے ہٹا کر کے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو آج کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی مسجد قبلتین موجود ہیں۔ مدینہ شریف میں مسجد قبلتین ہے، جس کو حاجی لوگ دیکھ کر کے آتے ہیں۔ ایک طرف مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے تھے اس کا وہ الگ ہے، اور مسجد حرام کی طرف جو ابھی منبر ہے وہ۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ نبی نے چاہا تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ اس لیے شاعر نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہمیں اپنی بات منوانی ہے تو سرکار کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم سرکار کو راضی نہیں کر پائیں گے تو اللہ کو کیا خاک راضی کر پائیں گے؟ اس لیے کہا ہے کہ محبت ایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی، ایمان کا مزہ، سب کچھ جو ہے محبت رسول میں ہے۔ اس لیے اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ کہ رب جو ہے، رب کائنات جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے، وہ فرماتا ہے کہ جس میں تمہاری رضا ہے اسی میں میری رضا، جس میں تمہاری رضا، تمہارا چاہنا یہ ہے کہ کعبہ جو ہے تمہارے لیے قبلہ ہو جائے، تو آج سے تمہارے لیے وہی قبلہ ہے۔ اس کے بعد ہر مومن کے لیے تو پھر حکم ہوا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ ابھی میری پیٹھ ہے مگر آپ لوگوں کا منہ ہے۔ نماز کی حالت میں ہم کسی دوسری طرف منہ کر کے ہرگز نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا رخ جو ہے، منہ جو ہے اس کی طرف ہو۔ اب منہ جو ہے نا، یہ اتنا محاورہ تیز ہے کہ اس سے جو ہے پورا چہرہ ہمارا رخ ہی مراد ہوتا ہے، ورنہ منہ تو خالی اس کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں منہ کیوں کہتے ہو، منہ کیوں کہتے ہو، منہ تو اس کو کہتے ہیں۔ مگر یہ اتنا استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی منہ بولا جاتا ہے کہ اپنا منہ ادھر کرو، مطلب کہنے کا کیا ہوتا ہے کہ اپنا رخ ادھر کرو۔ تو منہ بولنے سے مراد کیا ہے کہ پورا رخ ہمارا کعبے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کی کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ یعنی کسی کی اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے، ہر ایک کی خبر اللہ رب العزت کو ہے۔ اور جو ایمان رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔